فراڈ ڈرامہ پاکستان کی ہسٹری کے بیسٹسٹ ڈراموں میں سے ایک ڈرامہ ہے۔ یہ ڈرامہ ہر بیٹی کے ماں باپ کو دیکھنا چاہیے، خاص طور پر ان ماں باپ کو جو کہ اپنی بیٹیوں کی شادیاں رئیس خاندان میں کروانے کے چکروں میں اپنی بیٹیوں کی زندگیاں داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ میری آپ لوگوں سے بگیسٹ ریکویسٹ ہے، سارے ماں باپ سے اپیل ہے کہ جب آپ اپنی بیٹیوں کی انگیجمنٹس کرتے ہیں تو انویسٹیگیشن کے بعد بھی تقریباً 1 سال تک شادیاں نہ کیا کریں، دیکھا کریں، پرکھا کریں، ایک دوسرے کے گھر آیا جایا کریں، کیونکہ انگیجمنٹس کے بعد رشتے بدل جاتے ہیں۔ بہت سے سرکمسٹانسز، بہت سے سینیریو پھر آپ کو دیکھنے کو بھی ملتے ہیں۔ ماں باپ، خاص طور پر سفید پوش ماں باپ جو کہ اچھے رشتے اس امید سے ٹھکرا دیتے ہیں کہ کوئی رئیس شہزادہ آئے گا اور ان کی بیٹی کو عزت دے کے یہاں سے لے جائے گا۔ دیکھیں، پہلی بات تو میری یہ ہے کہ یہ جو فراڈ لوگ ہوتے ہیں نا، یہ سفید پوش لوگوں میں اور عزت دار گھرانوں میں ہی انٹریاں کیوں مارتے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اپنی بیٹی کا گھر بسانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ اور عزت دار گھرانوں کی جو لڑکیاں ہوتی ہیں نا، جو موسٹلی لڑکیاں ہوتی ہیں، وہ سارے ستم اسی وجہ سے برداشت کرتی رہتی ہیں کہ ماں باپ کی عزت سلامت رہے، کوئی گلی محلے سے اٹھ کے یا پھر ریلیٹیو سے اٹھ کے ان کو کوئی تانا نہ دے۔ تو یہاں پر میں ایک بات بولنا چاہوں گی کہ بیٹیاں ہی ہیں نا، قربانی کا بکرا تو نہیں ہے کہ ماں باپ پہلے مصیبت بھی خود ہی پالیں اپنی بیٹیوں کے لیے، مطلب اس مصیبت کو خود ہی وہ سلیکٹ کریں اور سلیکٹ کر کے اپنی شہزادیاں ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ پھر ساری زندگی بیٹیاں ظلم و ستم برداشت کرتی رہتی ہیں۔ کیا ہے کہ ہمارے ماں باپ کی عزت ہے۔ اس ڈرامے میں صبا قمر ایک ڈائلاگ بولتی ہیں جو کہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ بابا قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے کہ نیک بیبیاں نیک مردوں کے لیے اور بدکردار مرد بدکردار عورتوں کے لیے ہیں۔ تو کیا بابا میں نیک نہیں تھی، میں پاکیزہ نہیں تھی؟ میری عزت کو ایسے کیوں اچھالا گیا ہے؟ نیکسٹ ایپیسوڈ پر اور لاسٹ ایپیسوڈ پر بات کرنے سے پہلے میری سارے ماں باپ سے، سارے پیرنٹس سے، جتنے بھی سفید پوش لوگ ہیں، ان سب سے ایک ریکویسٹ ہے، انفیکٹ ہاتھ جوڑ کر اپیل ہے کہ اگر رئیس خاندانوں میں اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرنے کا شوق ہے نا آپ لوگوں کو، تو ان کو ان کے حق پر بات کرنا بھی سکھائیں۔ جب یہ پوری کلاس میں ٹاپ کرتی تھی، جب یہ کوئی ایسا کام کرتی تھی جو کہ قابل تعریف ہو، تو باپ فخر سے سڑک پر چلا کرتا تھا تو دنیا پھر بھی باتیں کرتی تھی۔ یہ بیٹیاں آپ کی بیٹیاں ہیں، کوئی بھی گائے، بھینس یا بکری تو نہیں ہے جو آپ لوگ ان کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں۔ کتنے ناز و نخرے سے آپ نے اپنی بیٹیوں کو پالا ہوا ہوتا ہے، لاسٹ پر انہی شہزادیوں کی شادیاں کرنے میں آپ اتنی بڑی بھول کیسے کر سکتے ہیں؟ جو رشتے آپ کو سر کا تاج بنا کر رکھتے ہیں، ان کو ٹھکرا کر آپ رئیس خاندانوں کے چوچلوں میں لگ جاتے ہیں، اور وہ رئیس جو کہ رئیس ہوتے ہی نہیں ہے۔ اب کر لیتے ہیں اس ڈرامے کی سٹوری پر بات۔ اس ڈرامے میں کچھ یوں ہوتا ہے کہ ایک سفید پوش ٹیچر ہوتا ہے جس کی لمیٹڈ سیلری ہوتی ہے۔ اس کے گھر اس کی سسٹر رشتہ لے کر آتی ہے اپنے بیٹے کا، اور بولتی ہے کہ میرے بیٹے کی جاب بھی لگ گئی ہے، اچھا خاصا کوالیفائڈ بھی ہے، تو آپ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دو۔ استاد محترم رشتہ دینے سے انکار کر دیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ تم میری جان مانگ لو پر یہ رشتہ نہ مانگو، میں اپنی بیٹی کی شادی ایک رئیس خاندان میں کرنا چاہتا ہوں۔ اگلے دن وہ اسکول جاتا ہے اور اسکول جا کر اپنے ایک فرینڈ ٹیچر سے بات کرتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی ایسے شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن خاندان رئیس ہو۔ اس کا دوست بھی بنا سوچے سمجھے اس کو بولتا ہے کہ تم نا FB پر ایک اکاؤنٹ بناؤ اپنی بیٹی کا اور اس میں اس کی ساری ڈیٹیلز لکھ کر اپلوڈ کر دو، تو دیکھنا اچھا خاصا رشتہ آ جائے گا۔ بیچارہ نادان اور سفید پوش باپ اس کی باتوں میں آ جاتا ہے اور اکاؤنٹ بنا کے انفیکٹ اسی سے بنواتا ہے اور بنوا کر اپلوڈ کروا دیتا ہے، لیکن اس کی پک اپلوڈ نہیں کرتا، جسٹ ڈیٹیلز ہی اپلوڈ کرتا ہے۔ اس کے بعد ابھی یہ جو جھوٹے رئیس بنے ہوئے ہوتے ہیں نا، ابھی تک انہوں نے صرف اس کی بیٹی کا اکاؤنٹ دیکھا ہے اور وہ ذہن بنا رہے ہیں کہ وہ اس کے گھر رشتہ لے کر جائیں۔ اب نیکسٹ ایپیسوڈز میں کیا ہوگا، لاسٹ ایپیسوڈ میں اس سٹوری کا کلائمیکس کیا ہوگا، اس پر بات کرتے ہیں۔ اب یہ رئیس خاندان والے اس کے گھر رشتہ لے کر جائیں گے اور اس کی بیٹی کو پسند
پسند کر لیں گے۔ آپ کو میں ایک اندر والی بات بتاؤں، آپس والی بات، وہ یہ ہے کہ ان کی اپنی کوئی اولاد نہیں ہے۔ یہ لاہور سے کسی بندے کو بلائیں گے اس لڑکی سے شادی کرنے کے لیے۔ میں آپ کو ایک بڑی بات بتاؤں، یہ جو فراڈ لوگ ہوتے ہیں یہ پتہ کیا کرتے ہیں، ان کے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں۔ یہ عزت دار گھرانوں سے لڑکیاں منگواتے ہیں اور ان بڑے بڑے لوگوں کے سامنے وہ لڑکیاں پیش کر دیتے ہیں، 1 رات کے لیے، 2 رات کے لیے، اور پھر اس کی جو اماؤنٹ ملتی ہے نا وہ یہ خود رکھتے ہیں۔ کچھ ایسی ہی سٹوری دکھائی جائے گی آپ کو اس ڈرامے کے اندر۔ اس میں جو نیگیٹو کریکٹر ہے وہ احسن خان کا ہے۔ تو جو رئیس لوگ ان کے گھر رشتہ لے کر گئے ہیں وہ یہ پریٹینڈ کریں گے کہ ہمارا ایک بیٹا ہے تو ہم نے اس کی شادی آپ کی بیٹی سے کرنی ہے۔ ماں باپ خوشی سے پاگل ہو جاتے ہیں، اور پھر جو ایسے ماں باپ ہوتے ہیں نا، جو بولے ماں باپ ہوتے ہیں، وہ انویسٹیگیشن کیے بغیر اپنی بیٹیوں کی شادی ایسے خاندانوں میں کر دیتے ہیں کہ بس مطلب کسی طریقے سے یہ رشتہ ہو جائے، ٹوٹے نہ، ایسے جیسے تیسے کر کے یہ شادی بس ہو ہی جاتی ہے۔ اس کے بعد ویڈنگ نائٹ میں شوہر کی جگہ کوئی اور پایا جاتا ہے اس کے کمرے میں۔ یہ لوگ ان کی عزت، ان کی جائیداد، ان کی ہر چیز ان سے چھین لیتے ہیں۔ پھر یہ لڑکی اپنے حق کے لیے بہت زیادہ لڑتی ہے، بہت سٹرگل کرتی ہے۔ جب اس کو پتہ چلتا ہے نیا جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہو گیا، یہ خود کو بہت مارتی ہے۔ اس کے ماں باپ اس کو بڑی تسلیاں دیتے ہیں، لیکن فراڈ کا سوچ کر وہ اپنے ہوش کھو بیٹھتی ہے۔ پھر یہ آہستہ آہستہ خود کو سٹرونگ کرتی ہے اور اتنا سٹرونگ کر لیتی ہے کہ وہ بدلہ لینے کی ہر ممکن کوشش کرتی ہے۔ اور اس میں پھر اس کا ساتھ دے گا وہ بندہ جس کو اس کی بیوی چھوڑ کر چلی گئی۔ یہ جو بندی ہوتی ہے اس کے ساتھ اتنا بڑا فراڈ ہو گیا ہوتا ہے، یہ پاکستان کے قانون کو اچھے طریقے سے جاننے والی ہوتی ہے، اچھی خاصی یہ لڑکی کوالیفائڈ ہوتی ہے، جس کے ساتھ اتنا بڑا فراڈ کر دیتے ہیں یہ لوگ۔ یہ لڑکی پھر انصاف کے لیے جب جاتی ہے تو وہ جو فراڈ لوگ ہوتے ہیں وہ جگہ جگہ پر اپنی سفارشات کے پہاڑ کھڑے کرنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن یہ لڑکی پھر ہار نہیں مانتی۔ یہ مختلف قسم کے کورٹ میں جائے گی، ڈیفرنٹ قسم کے ججز کے سامنے جا کر اب اپیل کرے گی، ریکویسٹ کرے گی کہ مجھے انصاف چاہیے۔ پھر وہ لوگ جو سٹارٹنگ میں اس کو غلط سمجھتے ہیں اس کا آہستہ آہستہ ساتھ دینا سٹارٹ کر دیتے ہیں، اور لاسٹ پر ود پروف عدالت میں ان کے اگینسٹ ہائی لیول کا کیس لڑتی ہے اور جیت بھی جاتی ہے۔ اور اس ساری سچویشن میں اس کا ساتھ دے گا وہ بندہ جس کو اس کی ماں اور اس کی بہن کی وجہ اس کی بیوی چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ پھر لاسٹ پر وہ بندہ اسی سے شادی کر لیتا ہے۔ یہی ہوتا ہے ڈرامے کا دی اینڈ۔ آج کی ویڈیو میں جسٹ اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ریویو کے ساتھ، تب تک دیجیے ہمیں اجازت۔ اللہ حافظ۔